السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ قصص کی یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورت میں، سورہ قصص میں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ، پھر آپ کی جوانی کا واقعہ، اور پھر جب آپ نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت کی تو یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ میں ان واقعات میں سے وہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مصر، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور ہجرت فرمائی مدین کی طرف۔ جب مصر سے نکلے تو یہ طویل راستہ تھا، اور آپ کو مدین کا راستہ معلوم بھی نہیں تھا، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جب حضرت موسیٰ مدین کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی مدین کا رخ کیا، اور راستہ ان کو معلوم نہیں تھا، تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مصر سے مدین کی طرف 8 دن کا سفر تھا، اور آپ کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں۔ راستے میں کہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ 8 دن بعد آپ مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے تو سب سے پہلے وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں پر آپ وہاں آ کر ٹھہر گئے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتے ماء مدین، یعنی مدین کے کنویں پر آپ اترے، اور دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں ہیں جو لوگوں سے الگ تلگ ہو کر کھڑی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، ان لوگوں کے علاوہ ایک طرف آپ نے دیکھا کہ 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روکے ہوئے کھڑی ہے، وہ اپنے جانوروں کو آگے نہیں بھیج رہی ہے کہ وہ جا کر دوسرے جانوروں میں خلط ملط ہو جائے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں سے آ کر پوچھا، قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو خواتین سے، دو عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، تم نے اپنے جانوروں کو روکے رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ جو باقی لوگ ہیں، جو مرد یہاں آئے ہیں اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے لیے، جب یہ پانی پلا کر اور جانوروں کو یہاں سے ہٹا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم پانی پلائیں گے۔ اور ہم اس لیے آئی ہیں، ہم دو عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر، کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس لیے ہم آئے ہیں یہاں پر۔ علماء نے اس میں چند مسائل ذکر کیے ہیں اس آیت میں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو دیکھا دو عورتیں جانوروں کو لے کر الگ کھڑی ہیں، باقی لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ علماء نے اس آیت میں چند باتیں، چند مسائل ذکر کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان خواتین سے بات کی، فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت سے ضرورت کی بات کرنا جائز ہے، ضرورت کی حد تک، بس اور کوئی بات نہیں کی۔ ان کی مدد کے لیے گئے کہ یہ خواتین شاید ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان عورتوں کو کہا تم یہاں کیوں کھڑی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ وہ جو خواتین یہاں آئی تھی ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو گفتگو کی، انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو یہاں روکے رکھا ہے، ہم نے الگ، ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ جب یہ مرد چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ خواتین نے مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں کیا، وہ الگ کھڑی ہے، وہ الگ کھڑی ہے، اور مر جائیں گے تو پھر پانی پلائیں گے۔ تیسرا مسئلہ علماء نے یہ بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے آ کر دو عورتوں کی مدد کی، ضرورت تھی ان کو، فرمایا کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، خاص طور پر جب ان کو مدد کی ضرورت ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان کو، جانوروں کو، جب وہ لوگ وہاں پانی پلا کر چلے گئے تو وہاں کہتے ہیں کہ اس کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھتے تھے جن کو 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر اٹھایا، جانوروں کو پانی پلایا۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ ان کو، جانوروں کو پانی پلایا، عورتوں کو رخصت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے آدمی ہیں، ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایک ایسی جگہ آئے ہیں کوئی جانتا نہیں آپ کو، آپ نے دعا کی وہاں اللہ سے، اے میرے رب جو خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ خیر سے مراد روٹی ہے، کھانا ہے،
اور جو بھی خیر آپ میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ نے دعا کی۔ یہ عورتیں جب گھر پہنچی تو انہوں نے پوچھا ابا جان نے کہ تم جلدی آ گئی۔ انہوں نے قصہ سنایا، ایک آدمی نے ہماری مدد کی اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ کہا ان کو بلا کر لے آؤ۔ تو ان میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں یوں فرمایا، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن دو عورتوں کو پانی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا، ان میں سے ایک عورت واپس آئی اور وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اور حیا عورت کی صفت ہے، اور اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ علماء نے یہاں ایک عجیب بات نقل کی ہے۔ اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان دو عورتوں سے گفتگو کی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے مدین میں، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں تھی، مدین میں ایک نیک آدمی تھا ان کی بیٹیاں تھی، اس لیے کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ شعیب علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کافی زمانہ، طویل زمانہ ہے، اس لیے یہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے، نیک بندے ہیں، کوئی مدین میں رہتے ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی اور انہوں نے کہا ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، ان ابی یدعوک۔ علماء نے لکھا ہے اس عورت نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے کہتی ہوں یا آپ کو بلا رہی ہوں یا آپ سے کہتی ہوں کہ ہمارے گھر تشریف لائے، فرمایا کہ میرے ابا جان آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں آئیے۔ معلوم ہوا عورت کو ایسی گفتگو اجنبی کے ساتھ کرنی چاہیے، الفاظ میں اتنا احتیاط ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ آؤ، کہا میرے ابا جان کہہ رہے ہیں۔ یہ حیادار عورت کی گفتگو ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے گفتگو شروع میں کی تھی تو یہ پوچھا تھا ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، کیا وجہ ہے؟ ضرورت کی وجہ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن اجنبی مرد اجنبی عورتیں پھر آپس میں اس طرح فری ہو کر گفتگو نہ کریں۔ یہ قرآن سکھاتا ہے مسلمان خواتین کو گفتگو کرنے کا، مسلمان مردوں کو جب ضرورت کے وقت ہو تو اجنبی عورت اجنبی مرد سے کیسے گفتگو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، قصہ سنایا ان کو۔ اب آگے قصہ سنیے۔ ان حضرت شعیب علیہ السلام یا اس مدین میں رہنے والے ایک نیک آدمی، ان کی ایک بیٹی نے ابا جان سے کہا، مشورہ دیا، فرمایا قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ اے میرے ابا جان، یہ جو آدمی ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو آپ اپنے یہاں نوکری پر رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرائیں گے، اور سب سے بہتر نوکری پہ رکھنے کے لیے ایسا شخص ہونا چاہیے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ کہا جس کنویں سے ہم جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اس میں پتھر رکھا ہوتا ہے جو 10 آدمی اٹھاتے ہیں، انہوں نے وہ پتھر اکیلے اٹھا لیا تھا، اس لیے قوی ہے اور امانت دار اتنے ہیں۔ جب میں ان کو بلانے گئی تھی، جب آپ نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیے، ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں۔ میں آگے چل رہی تھی، یہ پیچھے چل رہے تھے،
انہوں نے مجھ سے کہا تم مجھ سے پیچھے چلو تاکہ میری نظر تمہارے جسم پر نہ پڑے، راستہ مجھے پیچھے سے بتانا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے، یہ ہے مسلمان جوان کے لیے سبق ہے کہ وہ راستے پہ کس طرح چلتا ہے۔ ابا جان نے یہ سنا، کہا جی نوکری پہ رکھنے کے لیے ایسا آدمی چاہیے جو امانت دار ہو، ان سے زیادہ امانت دار نہیں، ان سے زیادہ کوئی قوی نہیں۔ معلوم ہوا کہ نوکری پہ نوکر رکھنے کے لیے ایسا آدمی ہو جو امانت دار ہو۔ جب ہمارے آفیسز میں، ہمارے اداروں میں امانت دار لوگ رکھے جائیں گے تو نظام ٹھیک چلے گا، اور جب خائن لوگ رکھے جائیں گے پھر وہاں رشوت خوری ہوگی، پھر وہاں جناب نظام درہم برہم ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو انہوں نے کہا، فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك۔ حضرت شعیب علیہ السلام، جیسے میں نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام تھے مدین میں یہ والے، اور بعض کہتے ہیں ایک نیک آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم میرے یہاں 8 سال نوکری کرو گے، یعنی بکریاں چراؤ گے۔ 10 سال پوری کر دو، 10 سال خدمت اور نوکری کرو تو یہ تمہاری طرف سے ایک اچھائی ہوگی۔ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تکلیف نہیں دینا چاہتا، 8 سال نوکری آپ کریں۔ یہ جو 8 سال نوکری ہے یہ میری اس بیٹی کا مہر ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، کیا بیوی کی خدمت مہر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں بن سکتا، شوہر بیوی کی خدمت کو مہر نہیں بنا سکتا۔ البتہ متاخرین فقہائے احناف یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی خدمت تو شوہر مہر نہیں بنا سکتا، البتہ بیوی کا ایسا کام ہو جو گھر میں نہ ہو، باہر ہو، جیسے تجارت ہو، کاروبار ہو، دکان ہو، اس کی بزنس ہو، یا اس کی کھیتی باڑی ہو، یا اس کے جانور چرانے ہو، وہ باہر کے کام ہو جو مزدور لوگ کرتے ہیں، ایسے کام اگر شوہر اس کو مہر بنائے تو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ یوں سمجھو پیسے کما رہا ہے اور وہ چیز اس کی مہر ہو گئی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا۔ اب ایک بات، یہ وقت بہت کم ہے، مجھے تو یہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، میں نے تو مختصر کر کے آپ کو سنایا۔ مجھے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ یہ جو واقعہ ہم نے ابھی سنا، قرآن میں ذکر ہے، اس واقعے میں 2-3 باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہے ہم سب کو۔ پہلی بات یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو اس وقت ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ گھر تھا، نہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ ایک نئی جگہ آئے، مصر سے 8 دن کا سفر کر کے مدین پہنچے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، کوئی جانتا بھی نہیں۔ انہوں نے 2 عورتوں کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا، درخت کے نیچے آ کر بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میری طرف آپ جو بھی خیر اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ انہوں نے یہ دعا کی، ایسی دعا، ایسا وظیفہ جو قرآن میں موجود ہے، دعا کی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، ان کو بلایا، ابا جان بلا رہے ہیں، وہ گھر میں گئے، اللہ نے تینوں کام کر دیے، ان کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی، ان کو گھر بھی مل گیا، ان کو ملازمت بھی مل گئی۔ اس لیے بھائی، مجھ سے جب کوئی یہ بعض نوجوان پوچھتے جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ
شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا، میں یہی وظیفہ بتاتا ہوں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی مدین پہنچ کر، ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، شادی نہیں تھی، دعا کی، دعا کے بعد اللہ نے تینوں کام پورے کر دیے، شادی بھی ہو گئی، گھر بھی مل گیا، ملازمت بھی مل گئی۔ یہ دعا پڑھو اور اچھے کام کرو، لوگوں کی مدد کرو، اچھے کام کرو، اللہ انشاءاللہ آپ کی شادی بھی کرا دے گا، گھر بھی دے گا، اچھی ملازمت بھی دے گا۔ کتنا اچھا وظیفہ ہے، قرآن کا وظیفہ ہے۔ اور میں یہ وظائف اس لیے بیان کرتا ہوں، آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے، لوگ جاتے ہیں عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس۔ ہم پیروں کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو، لیکن جعلی پیر، جعلی عامل، فلاں عامل، فلاں عامل، اور ایسے جناب دنیا میں، اور وہ لوگوں کو خرافات بتاتے ہیں۔ کوئی کہتے جی 2 قبروں کے درمیان تعویذ دفن کرو تمہارا کام ہو جائے گا، کوئی کہتے جناب الو کا سر لے کر آؤ تو اس میں ہم یہ منتر پڑھیں گے تمہارا کام ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے جناب یہ کام کرو، وہ جناب کیا ہے اس چیز کو جلاؤ اور اس کو یہ کرو۔ قرآن نے، انبیاء نے جو وظیفے پڑھے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، گھر نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، یہ دعا پڑھو، اللہ تینوں کام کر دے گا۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، اب مرد بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، سب کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ایک وظیفہ اور بھی ہے۔ اسی واقعے کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر اللہ نے اس واقعے میں کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، 2 عورتیں وہاں کھڑی ہیں اپنے جانوروں کو روک کر، مرد پانی پلا رہے اپنے جانوروں کو، جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم پلائیں گے۔ انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ابھی میں نے سنایا آپ کو، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ہم اس لیے الگ کھڑی ہے، جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم پانی پلائیں گے، اور ہم اس لیے یہاں آئی ہیں کہ ہمارے ابا جان بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ معلوم ہوا وہ 2 عورتیں، 2 بیٹیاں اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتی تھی، ان میں سے ایک کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے جو بیٹیاں گھر میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، ان کا احترام کرتی ہے، اللہ اس کو اچھا شوہر عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ ہاں، یہ بیٹیاں جو ہمارے گھروں میں سن رہی ہیں، یہ بھی سنیں۔ ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ماں باپ کا احترام ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرے، ان کا احترام کرے۔ جب بوڑھے ماں باپ کی خدمت آپ کریں گے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اچھے اچھے رشتے عطا کرے گا۔ ایک بات اور بھی بتا دوں، شادی کی بات چل رہی ہے، شادی کرنا سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ شادی کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی ہیں، لیکن ہم لوگ شادیاں تو کرتے ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ بھائی شادی سنت ہے اور سنت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اب یہاں ہمارے یہاں، اب انگلینڈ میں تو مجھے تو 25 سال تقریباً یہاں ہو گئے، یہاں پر اب ایک نئی رسم یا رواج شروع ہو گیا ہے یہاں، اور وہ یہ ہے کہ لڑکے والے اور لڑکی والے، میں جنرل بات کر رہا ہوں،
وہ ایک ہال بک کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو یہاں جناب ہالیں بک کی جاتی ہے، اس میں جناب ہزاروں پاؤنڈ کا خرچہ ہوتا ہے، 10 15 20 ہزار پاؤنڈ ایک مرتبہ ہال بک کرنے اور کھانا کھلانے پر خرچہ ہوتا ہے۔ تو لڑکے والے بھی آدھے پیسے دیتے ہیں، آدھے پیسے لڑکی والے دیتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، ولیمہ ختم۔ ولیمہ کدھر گیا؟ پہلے ہم کارڈ میں لکھتے تھے دعوت ولیمہ، تو دعوت ولیمہ تو ہے ہی نہیں، دعوت ولیمہ سنت ہے، لڑکی والوں پر کوئی دعوت نہیں ہے۔ ہاں وہ کھلائے اپنی طرف سے خوشی سے، اچھی بات ہے، مہمان کو کھانا کھلائے۔ لڑکے والوں پر ولیمہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے، کر سکتے ہیں تو کرے، فرض واجب وہ بھی نہیں ہے، لیکن کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرے۔ 20 ہزار پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سنت ولیمہ کیا ہے؟ سنت ولیمہ یہ ہے کہ جب شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، اور اس کے بعد اس دلہن کی رخصتی ہو جائے اور وہ گھر پہنچ جائے، شوہر کے گھر، اور میاں بیوی آپس میں مل جائے اور رات گزارے۔ رات گزارے کا مطلب آپ سمجھ گئے، سہاگ رات گزارے، میاں بیوی آپس میں مل لے۔ یہ رات گزارنے کے بعد، میاں بیوی کے ملنے کے بعد، پھر اس کے بعد جب شوہر دعوت کرتا ہے، لوگوں کو کھانے پہ بلاتا ہے، اس کو ولیمہ کہتے ہیں۔ یہ مسنون ولیمہ یہ ہے۔ اب ہم لوگ حالوں میں شادیاں کرتے ہیں، اچھی باتیں کریں، سنت کے مطابق خرافات نہ ہو اس میں، لیکن کم از کم مسنون ولیمہ تو کرے، سنت کا ثواب تو ملے۔ اب نکاح کے فوراً بعد اسی حال میں جناب کیا کھانا ہو گیا، دونوں نے مکس کر کے اس کو دعوت دے دی، یہ ٹھیک ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا، آپ نے کھانا کھلایا ہے، لیکن مسنون ولیمہ نہیں ہے یہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ولیموں کا ذکر احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، اور حضرت زینب کی رخصتی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف لائی۔ رات گزارنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، اور دعوت ولیمہ، اور وہ دعوت ولیمہ وہ رخصتی کے بعد ہوئی۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کی شادی ہوئی اور وہ رخصتی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی، رخصتی کے بعد پھر دوسرے دن رات گزرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شادیوں میں سب سے بڑا اچھا ولیمہ جو کیا وہ حضرت صفیہ کا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم نے اس میں گوشت کھایا اور روٹی کھائی۔ یہ ولیمہ مسنون ہے۔ تو بھائیوں، یہ میں خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ جب میں انگلینڈ میں آیا تھا جس زمانے میں، وہ تو ہم جیسے لوگ تھے، ہمارے یہ بزرگ تھے، سادہ زمانہ تھا، شادیاں یہاں مسجد میں نکاح ہو جاتا تھا، ظہر کے بعد وہ حال میں جا کر کھانا کھاتے تھے، نمبر سے لوگ آتے تھے، کھانا کھا کر چلے جاتے تھے۔ اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے، اب ان کی سوچ ہماری سوچ میں بڑا فرق ہے۔ اب یہاں انگلینڈ میں بھی کراچی والا ماحول ہے، شادیاں ہوتی ہے رات کو اور ہال بک کرتے ہیں، اور ایک ہال بک کرنے میں 10 15 20 25 ہزار پاؤنڈ لگاتے ہیں، کھانا اس میں جناب، کھانا ہال اور سب، اتنا پیسہ ہم خرچ کریں اور ثواب ہمیں مسنون ولیمے کا نہ ملے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ، اگر آج ہمارے کارڈوں میں، شادی کے کارڈوں میں، شادی کے میسج میں دعوت ولیمہ ہم نے حذف کر دیا، وہ ختم ہو گیا، کل ہم قبروں میں ہوں گے، ہمارے بچے جب اس انگلینڈ میں ہوں گے، آکسفورڈ میں ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا ولیمہ کیا چیز ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سنت ختم ہو جائے گی،
اس لیے خیر خواہی کے جذبے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دعوت ولیمہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت ہے، اور سنت کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔